بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ مولانا سعد صاحب کاندھلوی کے نظریات اور ان کی جماعت کے متعلق مورخہ 16 مارچ 2023 بروز جمعرات کو حضرات علماء کشمیر کا جو متفقہ فیصلہ آ چکا ہے، اس کے بعد کافی حضرات کی طرف سے اس سلسلے میں اور اس کے رد میں جھوٹی ویڈیوز آڈیوز بنا کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی ہیں۔ اس بارے میں مختصر سی وضاحت کرنی ہے۔ مظفر احمد پسوال صاحب، انہوں نے اس فتوے کے آتے ہی ایک آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی، اور جب اس بارے میں حضرت مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس شخص نے دجل سے اور فریب سے اور مکاری سے اور عیاری سے کام لیا اور ایڈیٹنگ کر کے اسے سوشل میڈیا پر وائرل کیا۔ اس کے چند دنوں کے بعد پسوال صاحب کی دوسری ویڈیو آئے، اس میں یہ کہتے ہیں مفتی نذیر صاحب کو مخاطب کر کے کہ حضرت اس وقت امت ان چیزوں کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے، خدا را آپ رجوع کر لیجئے، آپ رجوع کر لیجئے۔ اس فتوے کی وجہ سے کافی جگہوں پر انتشار کا ماحول بنا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے ایک علاقہ اڑی، اس کا نام لے کر کے کہا وہاں لڑائی کا ماحول ہے، فتنے کا ماحول ہے اور خون خرابے کا اندیشہ ہے، وہاں مسجدوں میں، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں اور شہر شہر میں اس فتوے کو پڑھ کر کے سنایا جا رہا ہے۔ یہ ان کی طرف سے دوسرا اور زوردار قسم کا جھوٹ تھا۔ حقیقت اگر آپ جاننا چاہیں کہ اڑی میں نہ ہی گھر گھر میں اور نہ ہی گلی گلی اور کوچے کوچے میں اس فتوے کو سنایا گیا ہے، بلکہ صرف 2 مقامات پر حضرت مفتی صاحب اور علماء کشمیر کے اس متفقہ فیصلے کو سنایا گیا ہے، جسے لوگوں نے بصر و چشم قبول کیا، اور وہاں لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت آ گئی۔ آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہاں ہماری اڑی کے علماء بھی اور عوام بھی ہمارے اکابر علماء سے جڑے ہوئے ہیں، اور حضرت امیر احمد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں آپ غلط فہمی سے تھوڑا باہر آ جائیے۔ اس کے بعد ان کی تیسری ویڈیو آئی۔ تیسری ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ مفتی نذیر صاحب نے رجوع کر لیا، اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا، جو وہ سخت الفاظ استعمال کیے تھے ان سخت الفاظ سے بھی رجوع کر لیا۔ یہ تیسرا ان کی طرف سے جھوٹ تھا۔ اس بارے میں بھی جب حضرت مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب سے رابطہ کیا گیا، حضرت مفتی نذیر صاحب نے فرمایا کہ میرے پیج سے کسی صاحب نے تحریر لکھی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے نہ رجوع کیا ہے نہ ہی میری طرف سے کوئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ میں مظفر احمد پسوال صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس جھوٹ کے نتیجے میں کیا مل رہا ہے؟ کیا یہی دعوت اور تبلیغ؟ کیا یہی تبلیغ کے ساتھ رہ کر کے آپ نے سیکھا ہے؟ کیا تبلیغ کا اثر آپ پر یہی ہوا ہے؟ اس جھوٹ کو بول کر کے اور پھیلا کر کے یہی تو گمراہی ہے۔ اسی گمراہی سے ہمارے اہل علم اور اکابر اور علماء آپ حضرات کو روک رہے ہیں، جو روکنے کا نام نہیں لے رہے۔ ماہ مقدس میں آپ نے 3 ویڈیوز بنا کر کے جو تینوں جھوٹ پر، فراڈ پر، مکاری پر، عیاری پر، دسیسہ کاری پر اور فریب پر مبنی ہیں، آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوتے ہیں؟ جھوٹے آدمی کے حوالے سے کتنی وعیدیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، اور جھوٹا آدمی کس کا مستحق ہے اس کا بھی آپ کو خیال نہیں رہا۔
چوتھی چیز یہ عرض کرتا چلوں کہ وادی کشمیر میں بہت سے احباب نے اپنی اپنی جانب سے ویڈیوز بنا کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کی ہیں، اور مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے کہ مفتی نذیر احمد صاحب نے ہمیں گمراہ قرار دیا، مفتی نذیر صاحب نے اپنے فتوے میں ہمیں کافر کہا اور سادیانی کہا، تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رہنی چاہیے۔ سوال نمبر 5 کے جواب میں مفتی صاحب لکھتے ہیں، جس شخص کے خیالات حق سے منحرف اور اہل سنت والجماعت کے مسلک سے ہٹے ہوئے ہوں، اس شخص کی فکر سے وابستہ جماعت اور اس کے تحت کام کرنے والے افراد کا معاون بننا بھی صحیح نہیں، تائید کرنا اور رفیق و ساتھی بننا تو ہرگز درست نہیں۔ اس طرح کا کوئی بھی تعاون و شرکت تعاون علی الاثم والعدوان کے دائرے میں آ سکتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ گمراہ ہو، یہ کہاں فرمایا مفتی صاحب نے کہ آپ اسلام سے خارج ہو، یہ کہاں مفتی صاحب نے فرمایا علیہ باللہ کہ آپ اسلام سے نکل چکے ہو اور آپ کافر ہو چکے ہو۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جس شخص کے خیالات حق سے منحرف، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے خیالات حق سے منحرف ہیں، پھر آپ کی گمراہی میں کوئی شک نہیں۔ آپ جن کے پیچھے چل رہے ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے خیالات حق سے منحرف ہیں اور اہل سنت والجماعت کے مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں، پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ مولانا محمد سعد صاحب کے نظریات اور حق سے منحرف اور اہل سنت والجماعت کے مسلک سے ہٹے ہوئے نظریات اور ان باتوں کی گرفت صرف دارالعلوم دیوبند نے نہیں کی، صرف علماء کشمیر نے نہیں کی۔ کیا آپ نے علماء ساؤتھ افریقہ کا فتویٰ نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے علماء کاکرائل اور بنگلہ دیش کا فتویٰ نہیں دیکھا؟ دارالعلوم دیوبند نے جو فتویٰ دیا ہے، جسے آپ تحریر کہتے ہیں، آپ تحریر ہی کہتے رہیں، قریباً 2003 سے لے کر 2016 تک انتظار کیا، کوئی 13 سال تک افہام و تفہیم کی کوشش کی گئی، لیکن 13 سال میں اس شخص نے اپنے نظریات میں کوئی بھی کمی نہیں لائی۔ دارالعلوم کا جب فتویٰ آیا، دارالعلوم کے فتوے کے آنے کے بعد ہمارے اکابر علماء کشمیر نے 2016 کے آخر سے لے کر کے 2023 تک انتظار کیا کہ شاید یہاں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ساتھیوں میں کچھ سدھار آئے گا، کچھ تبدیلی آئے گی، کچھ نرمی آئے گی، لیکن 6-7 سالوں کے انتظار کے بعد بھی یہاں ساتھیوں میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ ساتھیوں کی شرارتیں، کی تہمتیں، ان کے الزام تراشیاں، ان کا جھوٹ بڑھتا گیا، اور وہی نظریات، جن نظریات پر دارالعلوم دیوبند نے گرفت کی تھی، وہی حق سے ہٹی ہوئی باتیں، جن حق سے ہٹی ہوئی باتوں کی گرفت دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے علماء نے کی، اب ان چیزوں کو یہاں آہستہ آہستہ اپنے بیانات میں، اپنی نجی مجلسوں میں، اپنے مشوروں میں جاری کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجبور ہو کر کے یہاں وادی کشمیر کے علماء نے ایک متفقہ فیصلہ لیا۔ وہ ہٹی ہوئی باتیں حضرت جی کی کیا تھیں، جنہیں اب یہاں آہستہ آہستہ رواج دیا جا رہا تھا۔ دعوت تو صرف صحابہ کے طریقے جہد کو کہتے ہیں، میرے نزدیک اس کے علاوہ کوئی طریقہ دعوت کا نہیں۔ یہ اجمالی فہرست ہے۔ دعوت کے لیے جو لوگ مروجہ طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، ان کے ذہن یہود و نصارہ سے متاثر ہیں۔ ہر ایک کو مسجد میں لا کر دین کی بات کرنا ہی سنت ہے، مسجد کے باہر جا کر دین کی دعوت دینا تو خلاف سنت ہے۔ مسجد کے باہر غفلت کا ماحول ہے، وہاں دین کی بات کرنا دین کی توہین ہے۔ مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرنا فرض ہے، فرض۔ مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرنا فرض ہے، وہ تاکید سے کہتے ہیں کہ فرض ہے، فرض۔ آپ ذرا غور کریں، آج تک آپ نے کتنے فرض چھوڑے ہیں؟
ہدایت کے ملنے کی جگہ مسجد کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ دینی شعبے جہاں دین ہی پڑھایا جاتا ہے، اگر ان کا بھی تعلق مسجد سے نہیں تو خدا کی قسم اس میں بھی دین نہیں ہوگا۔ وہاں دین کی تعلیم ہوگی، دین نہیں ہوگا۔ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت توبہ کی تکمیل کے لیے شرط ہے۔ یعنی کسی انسان نے اگر توبہ کرنی ہے، اس کی توبہ تبھی مکمل ہوگی جب وہ اللہ کے راستے میں نکلے گا۔ لوگ 3 شرطیں تو یاد رکھتے ہیں، چوتھی شرط بھول گئے۔ 99 قتل کرنے والے کی ملاقات راہب سے ہوئی، اس نے اس کو مایوس کر دیا۔ پھر ایک عالم سے ہوئی، اس نے کہا تم فلاں بستی کی طرف خروج کرو، اس نے خروج کیا۔ اللہ کی شان، اسی وقت اس کی موت آئی اور دونوں رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کی روح لینے آگے، بالآخر اس کی توبہ قبول ہو۔ یعنی اگر آپ توبہ کر رہے ہیں، توبہ کرنے کے بعد اگر آپ جماعت کے ساتھ وقت لگاتے ہیں تو آپ کی توبہ عند اللہ قبول ہوگی، اور اگر آپ اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے، جماعت میں نہیں نکلیں گے، تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ معرف القرآن میں تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی 3 باتیں لکھی، توبہ کے لیے 3 ہی شرط ہیں، اور حضرت جی نے چوتھی شرط بڑھا دی ہے کہ اب توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ جماعت میں نہ نکلیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کی مناجات کے لیے خلوت میں چلے گئے، جس سے بنی اسرائیل کے 5,88,000 افراد گمراہ ہو گئے۔ اصل تو موسیٰ علیہ السلام تھے، ہارون علیہ السلام تو معاون شریک تھے، اصل کو رہنا چاہیے تھا وہاں، یعنی کہ سبب اس کا موسیٰ علیہ السلام بنے، علیہ باللہ۔ تبلیغ کے 6 نمبر پورا دین ہے۔ جو ان 6 نمبروں کو پورا دین نہ سمجھے وہ اپنی ہی دہی کو کھٹا بتانے والا ہے۔ ایسا آدمی کبھی تجارت نہیں کر سکتا۔ ایک موقع پر کہا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ موصوف یہ بھی کہتے ہیں کہ معجزہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ دعوت کی وجہ سے ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کیمرے والا موبائل جیب میں رکھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، تم علماء سے جتنے چاہے فتوے لے لو۔ یہ چیز ذرا غور سے دیکھیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کیمرے والے موبائل میں دیکھ کر قرآن کا سننا اور پڑھنا حرام ہے، قرآن کی توہین ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جو علماء اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں وہ علماء سو ہیں، ان کے دل و دماغ یہود و نصارہ سے متاثر ہیں، وہ بالکل جاہل ہیں۔ میرے نزدیک جو عالم اس کے جواز کا فتویٰ دے، اس کا دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے، چاہے اس کو بخاری یاد ہو، بخاری تو غیر مسلم کو بھی یاد ہوتی ہے۔ ہر مسلمان پر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا واجب ہے، بغیر سمجھے قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، جو اس کو ترک کرے اس کو ترک واجب کا گناہ ہوگا۔ آپ جو ان کی حمایت میں رات دن ایک کیے ہوئے ہو، ان کو امیر ماننے اور منوانے میں علماء کو گالیاں، ان پر لان تان کرنا، برا بلا کہنا، الزام لگانا، دھوکے دینا، فراڈ کرنا، جو آپ کا مشغلہ بن چکا ہے، ذرا آپ میں سے یہ بتائیں کہ آپ کتنوں نے حضرت جی رابع کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے قرآن کو سمجھ کر کے پڑھا ہے؟ اس پہ ذرا توجہ دیں۔ موبائل میں قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسے پیشاب دانی میں دودھ پینا۔ موبائل میں قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسے پیشاب دانی میں دودھ پینا۔ اجرت لے کر قرآن پاک پڑھانا فاحشہ عورت کی اجرت کے مانند ہے۔ فاحشہ عورت ان سے پہلے جنت میں چلی جائے گی۔ بغیر دھیان کے اللہ کا ذکر کرنے والا گناہ گار ہے، اس سے اللہ سے قرب کی بجائے دوری پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ ایمان لانے کے بعد مدینہ سے واپس اپنے علاقے میں جانے کو ارتداد سمجھتے تھے، لہٰذا مرکز نظام الدین سے علیحدہ ہونے کو تم معمولی بات مت سمجھو۔ اصحاب کہف کے ساتھ جو جانور تھا وہ کتا نہیں، شیر تھا، شیر۔ اور یہ بات رجوع کے بعد بھی کی، جسے کہتے ہیں کہ رجوع کیا گیا۔
بہت ساری وہ باتیں جن پر دنیا بھر کے علماء کرام نے گرفت کی، اب آہستہ آہستہ یہاں ان کے متبعین نے ان کو اپنے بیانات میں پھیلانا شروع کر دیا تھا، اس لیے مجبور ہو کر کے علماء کرام نے جو متفقہ فیصلہ لیا ہے، ہمیں مان جانا چاہیے ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے، بجائے اس کی آپ علماء کو لعن طعن کریں، برا بلا کہیں۔ تبلیغی جماعت میں رات کو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب سونے کے لیے بستر پر لیٹتے تھے تو پہلے اچھی طرح سے محاسبہ کرتے تھے، ہم نے دن میں کتنے اچھے اعمال کیے، کوئی غلطی تو نہیں۔ آج محاسبے کی جگہ علماء کرام پر لعن طعن کیا جاتا ہے، برا بلا کہا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، الزام لگائے جاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے رہنی چاہیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء نے بہت برداشت کیا، علماء جاگ چکے، آپ جو چل رہے تھے علماء ہی کی وجہ سے چل رہے تھے۔ اور یہ بات بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دعوت و تبلیغ ہمارے ہی روحانی آبا و اجداد اس کو قائم کرنے والے ہیں، اس جماعت کو قائم کرنے والے بھی ہمارے اکابر ہیں، اور اس کے جھول کو ختم کرنے والے بھی ہمارے اکابر ہیں، اس کی خامیوں کو، اس کی کمیوں کو بھی ختم ہمارے اکابر ہی کریں گے۔ آپ اپنی خبر لے لیں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، کہیں آپ اس غلط فہمی میں بیٹھے رہے ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ چیز بھی اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، دین کے نام پر اس وقت تم جو پروپگنڈے کر رہے ہو یقیناً اس کا مواخذہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین مستقیم پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔